مریض کی دلجوئی اور قرآنی تسلی اور انسانی شفقت۔ زندگی ایک سفر ہے جو خوشی و غم، صحت و بیماری، راحت و مشقت جیسے مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ان تمام مرحلوں میں سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہوتا ہے جب انسان بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی و ذہنی کمزوری بھی انسان کو گھیر لیتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی اس کا ہاتھ تھام لے، اس کے دل کو تسلی دے، اس کی حالت پر نرمی و محبت سے نظر کرے، تو وہ ایک دوا سے بڑھ کر اثر رکھتی ہے۔ قرآن سے تسلی کے پیغامات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا انسان کو تسلی دی ہے، امید دلائی ہے اور اس کی کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے حوصلہ دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورۃ البقرہ 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ آیت نہ صرف ایک اصولی قانون بتاتی ہے بلکہ ایک جذباتی سہارا بھی ہے۔ ایک بیمار شخص جب بھی آیت سنتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اسے صرف اتنی ہی تکلیف دے رہا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ یہ سوچ اسے ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الشرح 5:6۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات بیمار و دکھی انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اس کے حال کی تاریکی کے بعد روشنی ضرور آئے گی اور وہ وقت دور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تسلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح ایک بیمار یا غمزدہ شخص کے پاس جا کر صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل سے تسلی دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مریضوں کی عیادت فرمایا کرتے، ان کے لیے دعا کرتے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اسے تسلی دی اور فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے اگر اللہ نے چاہا۔ بخاری۔ یہ الفاظ صرف زبانی نہیں تھے، یہ اس مریض کے دل میں امید کا چراغ جلاتے تھے۔ انسان صرف دواؤں سے نہیں بلکہ جذبات سے بھی جیتا ہے۔ بعض اوقات بیماری میں صرف دوا ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ محبت، لمس، نرمی اور اچھے الفاظ اس کا دل جیت لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بہت خوب کہا، سب دوائیں فارمیسی سے نہیں ملتی۔ کچھ دوائیں کسی کے قرب میں، کسی کے لمس میں، کسی کے دلجوئی لفظوں میں، کسی کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کرنے میں، کسی کے میٹھے جملوں، کسی کی مسکراہٹ اور کسی کی دعا میں ہوتی ہیں۔ یہ الفاظ بیمار کے دل کو سہارا دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں صرف آپ ٹھیک ہو جائیں گے کہنا بھی اس کے لیے روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ تسلی دینے والا بھی اللہ کا محبوب۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دوسروں کی مشکل آسان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ یعنی جو آج کسی کے دکھ میں شریک ہوتا ہے، کل اس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کسی کو تسلی دیتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی بات، آپ کی دعا، آپ کا لمس ایک شفا بن سکتا ہے۔ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی و روحانی طور پر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں محض ایک محبت بھرا جملہ، ایک پرخلوص دعا یا ایک ہمدردانہ مسکراہٹ اس کے دل کو ایسا سہارا دے سکتی ہے جیسے کوئی دوا اندر اتر گئی ہو۔ کسی کی بیمار حالت میں اس کے قریب جا کر کہنا، اللہ تمہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، انشاءاللہ جلد شفا ملے گی، ہم تمہارے لیے دعا گو ہیں، یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایسے الفاظ نہ صرف دلی سکون دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں تسلی و امید۔ قرآن مجید صرف کتاب قانون نہیں بلکہ ایک روحانی شفا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے محبت، سکون اور صبر کا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء 80۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ آیت ہر مریض کے لیے تسلی کا خزانہ ہے۔ یہ احساس کہ میری شفا کا دروازہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے،
انسان کو گھبراہٹ سے نکال کر بھروسہ کی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ نرمی اور تسلی کا نبوی انداز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو تسلی اور راحت کا آئینہ ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کو جاتے، آپ صرف رسمی ملاقات نہیں کرتے، بلکہ ان کا حال دل سے سنتے، دعائیں دیتے، ان کے دل کو تقویت دینے والی باتیں کرتے اور اللہ کی رحمت کی یاد دہانی کرواتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ آپ ان کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری کی وجہ سے معاف فرما دے گا؟ یہ جملہ ایک روحانی دوا ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ بیماری اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے تو اس کا دل سکون پا جاتا ہے۔ محبت بھری دعائیں زخموں پر مرہم۔ کبھی کبھار لفظ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن دل سے نکلی دعائیں سب کچھ کہہ جاتی ہیں۔ جیسے اللہ آپ کی پریشانی کو آسانی سے بدل دے، اللہ آپ کے دل کو صبر دے اور آپ کی جان کو سکون دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کے قریب بیٹھ کر خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہہ دیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تو یہ جملہ دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ محبت، قربت اور انسانی دوا۔ بسا اوقات جسمانی دوا کام نہیں کرتی، لیکن کسی کا ساتھ، کسی کی پرخلوص دعا، کسی کے لمس کی حرارت اور کسی کے الفاظ کی روشنی شفا بن جاتی ہے۔ جیسے کسی ماں کا اپنی بیمار اولاد کو گود میں لے کر دعا کرنا، کسی شوہر کا بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا، کسی بہن کا بھائی کے لیے قرآن سے شفا کی آیات پڑھنا، کسی دوست کا دوست کے لیے آنکھیں نم کر لینا، یہ سب روحانی دوائیں ہیں۔ یہ سب محبت کے وہ مظاہر ہیں جو انسان کو اللہ کے زیادہ قریب لے جاتے ہیں۔ دعاؤں کا خزانہ جاری ہے۔ چند دعائیں جو بیمار کو سنانی چاہیے یا پڑھ کر اس کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ 1. اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔ 2. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا کرے۔ 3. اللہم اشفی مرضانا و مرضی المسلمین۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ دعاؤں سے زندگی میں آسانی۔ اسلام میں دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ جب دوا کام نہ کرے، جب ڈاکٹر مایوس ہو جائیں، جب انسان تنہا ہو جائے، اس وقت دعا وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ ترمذی۔ جب ہم کسی مریض کے لیے دعا کرتے ہیں تو دراصل ہم اس کے حق میں اللہ سے رحم مانگتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ جملے جو شفا بن جاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کیسے کریں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں، طاقت نہیں، وسائل نہیں، مگر زبان ہے، محبت ہے، احساس ہے۔ چند سادہ سے جملے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، جلدی اچھے ہو جائیں گے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کو بہت دعاؤں میں یاد رکھا جا رہا ہے، آپ مضبوط ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جملے مریض کے دل پر ایسا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ بے خود ہو کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، دل میں امید کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی سنت۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کو جاتے، اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے، دعا کرتے اور یہ بھی فرمایا کرتے، تم گھبراؤ نہیں، یہ بیماری تمہارے لیے رحمت ہے۔ مسند احمد۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو کہا، اللہ پاک تمہاری بیماری کے بدلے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بخاری۔ یہ صرف تسلی نہیں، یہ شفا، ہمدردی، نرمی اور مغفرت کا پیغام تھا۔ قرآن بطور شفا۔ قرآن صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا کی آیات پڑھنا، سننا یا سنانا مریض کے لیے انتہائی مفید ہے، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق، ناس، آیت الکرسی،
سورہ یاسین۔ یہ آیات محض الفاظ نہیں، روحانی توانائی کا ذریعہ ہیں۔ مریض کی عیادت، نرمی، خاموشی اور محبت۔ عیادت کا مطلب صرف جا کر بیٹھنا نہیں، بلکہ مریض کی حالت کا خیال رکھنا، آواز دھیمی رکھنا، وقت زیادہ نہ لینا، تسلی دینا، دعا کرنا اور چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ کسی نے کہا تھا، کبھی کبھار صرف ہاتھ تھامنے سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نرمی، لمس، ہمدردی، یہ سب دوا کی صورتیں ہیں۔ انسان کسی کے لیے رحمت بنے۔ اسلام ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بننے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مشکل آسان کرے، اللہ اس کی دنیا و آخرت کی مشکلات آسان کرے گا۔ اگر آپ کسی مریض کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے دل کا بوجھ کم کرتے ہیں، تو اللہ آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تسلی و ہمدردی پر مبنی قصہ۔ واقعہ: حضرت عطا بن رباح کہتے ہیں، میں ایک اندھے، مفلوج اور بیمار انسان سے ملا جو دن رات اللہ کی حمد کیا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ تو ہر نعمت سے محروم ہیں، پھر شکر کس چیز کا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے زبان دی ہے جو اس کی حمد کرتی ہے، دل دیا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایمان، امید اور تسلی کی وہ مثال ہے جو ہمیں دکھ، بیماری اور تکلیف کے وقت میں مضبوط بناتی ہے۔ عملی اقدامات: ہم کیسے تسلی دیں؟ بیمار سے ملاقات سے پہلے قرآن کی کوئی آیت یاد رکھیں، مختصر وقت دیں مگر محبت بھرے انداز میں، اس کی ہمت بڑھائیں، مایوسی نہ پھیلائیں، اگر ہو سکے تو اس کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، جاتے وقت دعا ضرور کریں، زبانی بھی، دل سے بھی۔ ایمان، صبر اور ہمدردی کی حقیقت: آخرکار بیماری بھی آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے قرب کا موقع۔ اگر ہم خود بیمار ہوں یا دوسروں کو دیکھیں تو دل سے یہ کہہ دینا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہمیں بھی صبر عطا کر، شفا عطا کر۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ بیمار کے لیے دعائیں صرف الفاظ نہیں، بلکہ دل سے نکلا وہ جذبہ ہیں جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ درج ذیل دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں اور ہمیں روزمرہ زندگی میں دوسروں کے لیے پڑھنی چاہیے۔ قرآنی دعائیں: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء 83۔ اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، میری دعا قبول فرما۔ سورۃ ابراہیم 40۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ سورۃ الفرقان 74۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے۔ بخاری۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تمہیں شفا دے۔ ابو داؤد۔ کبھی مریض کے پاس بیٹھ کر صرف یہ کہنا کافی ہوتا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہاری ہمت کو بڑھائے اور تمہیں اس آزمائش میں سرخرو کرے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا جیسے رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ تم بہت بہادر ہو، اللہ تم پر فخر کرے۔ ان جملوں سے مریض کے دل میں زندگی کی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ بیماروں کے ساتھ معاشرتی سلوک۔ اسلامی تعلیمات۔ اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیتا ہے۔ بیمار کی عیادت صرف سنت نہیں، مومن کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے کو بیماری نے پکڑ لیا ہے، کون اس کے پاس جا رہا ہے؟ جو جا رہا ہو میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا۔ مسند احمد۔
مریض کی اجازت کے بغیر ملاقات نہ کریں، اس کے وقت اور نیند کا لحاظ رکھیں، دکھوں کی بجائے دعا کی بات کریں، اس کی بیماری کو مذاق نہ بنائیں، جو کچھ کر سکیں کریں، دوا، کھانا، مالی امداد یا صرف وقت۔ پرشتم جزدہ، صبر اور حوصلے کی روحانی طاقت۔ صبر صرف بیماری کے وقت خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ اگر ہم مریض کو صبر کے ساتھ تسلی دیں، اسے یاد دلائیں کہ اللہ کی رضا اس تکلیف میں چھپی ہے، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنے گی، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے، تو مریض کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی جو دوا سے نہیں صرف ایمان سے آتی ہے۔ پرستم جزدہ، تسلی دینے والا بھی خیر و برکت کا ذریعہ۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو شفا کی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ محبت سے کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں، اللہ فرشتوں سے آپ کی تعریف کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو راحت دے، اللہ قیامت کے دن اسے راحت دے گا۔ صحیح مسلم۔ پرشتم جزدہ، تسلی بخش عملی مثال۔ واقعہ: ایک نوجوان بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مگر اس کے محلے کی ایک بوڑھی خاتون روز اس کے سرہانے بیٹھ کر سورت یاسین پڑھتیں اور صرف اتنا کہتیں، بیٹا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف اسے پکارتے رہو۔ چند ہفتوں بعد وہ نوجوان صحت یاب ہو گیا۔ اس نے کہا، میری دوا وہ آیتیں تھیں اور میری طاقت وہ دعا تھی۔ پرشتم جزدہ، خواتین اور بچوں کی حوصلہ افزائی۔ مریض کی اجازت کے بغیر ملاقات نہ کریں، اس کے وقت اور نیند کا لحاظ رکھیں، دکھوں کی بجائے دعا کی بات کریں، اس کی بیماری کو مذاق نہ بنائیں، جو کچھ کر سکیں کریں، دوا، کھانا، مالی امداد یا صرف وقت۔ پرشتم جزدہ، صبر اور حوصلے کی روحانی طاقت۔ صبر صرف بیماری کے وقت خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ 153۔ اگر ہم مریض کو صبر کے ساتھ تسلی دیں، اسے یاد دلائیں کہ اللہ کی رضا اس تکلیف میں چھپی ہے، یہ بیماری گناہوں کا کفارہ بنے گی، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے، تو مریض کے اندر وہ روشنی پیدا ہوگی جو دوا سے نہیں صرف ایمان سے آتی ہے۔ پرستم جزدہ، تسلی دینے والا بھی خیر و برکت کا ذریعہ۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو شفا کی دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اگر آپ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ محبت سے کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں، اللہ فرشتوں سے آپ کی تعریف کرواتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو راحت دے، اللہ قیامت کے دن اسے راحت دے گا۔ صحیح مسلم۔ پرشتم جزدہ، تسلی بخش عملی مثال۔ واقعہ: ایک نوجوان بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مگر اس کے محلے کی ایک بوڑھی خاتون روز اس کے سرہانے بیٹھ کر سورت یاسین پڑھتیں اور صرف اتنا کہتیں، بیٹا، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، صرف اسے پکارتے رہو۔ چند ہفتوں بعد وہ نوجوان صحت یاب ہو گیا۔ اس نے کہا، میری دوا وہ آیتیں تھیں اور میری طاقت وہ دعا تھی۔ خواتین اور بچوں کی حوصلہ افزائی۔ اکثر بیمار خواتین اور بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ ان کے لیے میٹھے لہجے میں بات کرنا، ان کے ہاتھ تھامنا، قرآن کی نرم آیات سنانا، ان کے ساتھ دعا کرنا، بچوں کو کھیل، کہانی یا قرآن کے ترجمے سے بہلانا، یہ وہ اقدامات ہیں جو انسانی رویے کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ قرآن سے تسلی بخش پیغامات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت اور محبت انسانی لمس و الفاظ کی شفا اور دعاؤں کی روحانی طاقت پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ اب 5ویں قسط میں ہم ان اہم نکات پر بات کریں گے۔ قسط پنجم 5، مریض کے ساتھ بیٹھنے کا ادب،
تسلی دینے کے عملی طریقے اور سماجی پہلو۔ 1. مریض کی عیادت کے آداب۔ اسلام نے مریض کی عیادت کو عبادت کا درجہ دیا ہے، مگر اس کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ 1. نرمی اور خاموشی اختیار کریں۔ مریض کے کمرے میں بلند آواز، شور یا بحث سے گریز کریں۔ خاموش رہنا، ہلکی مسکراہٹ اور دعا دینا ہی بہترین تحفہ ہے۔ 2. زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ مریض کے آرام کا خیال رکھتے ہوئے مختصر ملاقات کریں، مگر تسلی بخش بات کر کے جائیں۔ 3. حوصلہ افزائی کریں، خوف نہ دلائیں۔ کبھی مریض کو یہ نہ کہیں کہ بیماری بڑی لمبی ہے یا ایسا مرض جان لیوا ہوتا ہے، بلکہ کہیں ماشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر لگ رہی ہے، انشاءاللہ بہت جلد شفا ہو جائے گی۔ 4. قرآنی آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کے دم کریں۔ مریض پر دم کرنا سنت ہے، آپ درج ذیل الفاظ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے رب الناس، بیماری کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شافی ہے، ایسی شفا دے جس میں کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ 2. مریض کی خدمت کا صلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹے۔ صحیح مسلم۔ اگر کوئی کسی مریض کے لیے کھانا بناتا ہے، اسے دوا دیتا ہے یا اس کا دل خوش کرتا ہے تو یہ بھی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اسلام میں انسانوں کے دلوں کو جوڑنا، ان کی تکلیف بانٹنا بہترین عمل ہے۔ 3. بیمار کا رویہ کیسا ہو۔ اگر آپ خود بیمار ہوں یا آپ کا کوئی پیارا، تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ صبر و شکر۔ بیماری پر جز و فضا نہ کریں، بلکہ یہ کہیں اللہ جو کرے وہ بہتر ہی کرے۔ یقین رکھیں کہ یہ کفارہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تھکن، مرض، فکر، غم، تکلیف یا غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ خوش رہنے کی کوشش کریں۔ بیماری جسم پر ہے، دل اور ایمان پر نہیں۔ ہنسی، خوشی، محبت، یہ سب روح کو طاقت دیتی ہیں۔ اطلاع برائے عوام۔ ہم مریضوں کے لیے کیا کریں؟ ہسپتالوں میں وزٹ کریں۔ ایسے مریض جن کے گھر والے موجود نہیں، ان کے لیے کوئی بات بھی دوا سے کم نہیں۔ مساجد میں اعلان کریں۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے اجتماعی دعا کرائیں۔ بیماروں کے لیے سہولیات پیدا کریں، مثلاً گاڑی کی سہولت، خون کا بندوبست، مالی مدد، گھر کا کھانا۔ بچوں کے مریضوں کے لیے کھلونے لے کر جائیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا تحفہ بچے کے چہرے پر وہ مسکراہٹ واپس لے آتا ہے جو دوا نہیں لا سکتی۔ اللہ سے دعا اور بھروسہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہی یقین رکھیں، دوا بھی، شفا بھی، زندگی بھی اور راحت بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔